بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ جاثیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ جاثیہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی سورہ دخان کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین کی شہادت اس بات پر ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، اور مفسرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا زمانہ نزول کسی معتبر روایت میں تو بیان نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین جو ہیں وہ اس طرح سے گویا کہ اس کا حصہ نظر آتی ہے۔ اس کا موضوع توحید اور آخرت سے متعلق جو شبہات کو بارے میں پیش کر رہے تھے اس کا رد ہے، اور اس میں بھی بار بار وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ سورہ دخان میں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ بات لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ جو چیزیں تم استعمال کرتے ہو، جو چیزیں برتتے ہو، یہ کہیں سے خود بخود بن کر نہیں آ گئی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہی نے تمہیں انہیں عطا کیا ہے، وہی کا بنانے والا ہے، اور اسی نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہیں دسترس عطا فرمائی ہے ان چیزوں پر، لہٰذا اللہ تمہارا محسن ہے۔ تو اس محسن کو پہچانو، اور اس محسن کا یہ حق ہے کہ انسان اس کا شکر گزار بنے، یعنی اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو رویہ نے اختیار کر رکھا ہے یہ جہالت و حماقت کا رویہ ہے، اور جو لوگ اس جہالت و حماقت کے رویے پر اصرار کریں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی کہ آپ بہرحال درگزر اور تحمل سے کام لیں، صبر کریں گے تو اللہ خود ان سے نپٹے گا اور تمہیں اس صبر کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے اس میں تقریباً وہی مضامین ہمارے سامنے آ جائیں گے اس سے پہلے ہم سورہ دخان میں اپنے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ قرآن مجید کے متعدد صورتوں کے آغاز میں ہم اسی طرح کی آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں کتاب کا تعارف بھی ہوتا ہے اور کتاب کے نازل کرنے والے کا تعارف بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب کیا ہے، کیسی کتاب ہے، کون سی کتاب ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ کس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کون ہے اس کا نازل کرنے والا، کس نے اس کتاب کو نازل ہے، کس کا کلام ہے یہ، کون کس کی طرف سے یہ ہدایات ہیں۔ تو اس سے یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام فہم چیز نہیں ہے کہ جیسے اور کتابیں دنیا میں ہوا کرتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک کتاب ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ کی صفات اس میں کے ساتھ میں آتی ہیں کہ عزیز الحکیم، کہ وہ حکمت سے بھرپور، یعنی اب وہ حکیم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زبردست بھی ہے، یعنی قوت والا بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کتاب میں حکمت کی باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ الحکیم کی جانب سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا یہ حکمت سے بھرپور ہے، اسی لیے قرآن کو قرآن حکیم بھی ہم کہتے ہیں۔ تو جب یہ حکمت سے بھرپور ہے تو انسان کے لیے مفید ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات کہ یہ کوئی صرف وعظ کی اور تذکیر کی اور وعظ و ارشاد کی باتیں نہیں ہیں کہ صرف آدمی مانے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی ہے، بلکہ یہ اس زبردست ہستی کی طرف سے ہیں کہ جس کی طرف سے حکم نامے جاری ہوتے ہیں، صرف مشورے نہیں دیے جاتے ہیں، بلکہ اگر اس حکم کی تعمیل نہ کی جائے تو بہرحال پھر اس کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا معاملہ اس کتاب کا صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ واضح و نصیحت کی کتاب ہے، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت کی کتاب کہا ہے، یعنی ہدایت کسی دی جاتی ہے، کس کی طرف سے دی جاتی ہے، جو ہدایت دینے کا مجاز ہوتا ہے اس کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، اور جسے ہدایت دی جاتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جائے، اور نہیں ہوگا تو پھر اس سے باز پرس ہوگی۔ اس اعتبار سے انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اپنے خالق مالک معبود کے سامنے وہ موجود ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے عبد کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے۔ تو اس کتاب کی یہ تعارف ہمارے سامنے آغازی میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ آگے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے،
لآیات للمؤمنین، یعنی نشانیاں کس کے لیے؟ جو ایمان لانے کے لیے تیار ہے، جو ایمان لانے کے لیے آمادہ ہے۔ جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتا، جس نے طے کر لیا ہے کہ وہ انکاری کی روش کو اختیار کرے گا، اس نے سوچ سمجھ کے انکار کر دیا ہے، وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ نشانیاں مفید نہیں ہیں، فائدہ اسے نہیں پہنچا رہی ہیں، اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جہاں جہاں وہ دیکھے۔ اسی نے کہا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، یعنی ہر طرف جو ہے تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے اس کے نمونے نظر آتے، اس کا تم اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے، یعنی اس کو پہچانتے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اور پھر یہ ساری کائنات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے اور اکیلا بنانے والا ہے۔ آگے فرمایا وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، پھر آگے فرما دیا کہ اور ان حیوانات میں تمہاری اپنی پیدائش میں، وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، جو یقین لانے والے ہیں۔ تو یہاں پر آیات لقوم یوقنون کہا، پیچھے آیات للمؤمنین کہا، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے فرما رہے ہیں آیات لقوم یعقلون۔ تو ان تینوں کے فرق کی بات بھی ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں انہی میں یہ نشانی بھی ہے کہ تم بھی کائنات کے اندر ہی ہو، زمین و آسمان سے باہر نہیں ہو، تو اس میں تمہارا ویسے بھی داخل ہو تم اس بات میں، لیکن الگ سے بھی غور کرو تمہاری اپنی پیدائش میں، یعنی انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اسے بھی قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور بتایا کس طرح ایک بے حقیقت چیز کو حقیقت بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے ان مدارس سے گزر کر اور ماں کے پیٹ سے تیار ہو کر باہر آتا ہے، پھر جس طرح سے اور پھر وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو سوچے غور کرے کیسے یہ کام ہو جاتا ہے، کس طریقے سے ایک بوند سے جو ہے وہ بن کر کھڑا ہونے والا، اور کیسے کیسے کام پھر وہ انجام دیتا ہے۔ غور کرے کس نے کام کیا ہے، کس نے بنایا ہے، پورا یہ انسان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہ حیوانات جو ہمارے سامنے زمین کے اندر ہیں جو اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، ان میں سے جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا معاملہ، جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری کس خدمت کو بجا لا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ ہمارے لیے کون سی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن جب تحقیق کرتے ہیں کچھ پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہماری یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بیکار پیدا کر دیے گئے، تو کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی نشانیاں ہیں مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو یقین لانے والے ہیں، یعنی جو لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے، جنہوں نے شک کی بھول بھلیوں میں بھٹکنا پسند کر لیا، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے ہیں، یقین کی کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ جو لوگ شک پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں، شاید کچھ ایسا معاملہ ہے، شاید کچھ اس طرح سے معاملہ ہے، یعنی شک کے اندر ہی پتہ نہیں صحیح کیا ہے، پتہ نہیں غلط کیا ہے۔ تو صحیح غلط کا یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس جب تک کوئی یقینی علم نہ ہو وہ گمان کے اندر رہتا ہے، لیکن اپنے معاملات کے لیے انسان گمان سے یقین کی سمت سفر کیا کرتا ہے، یعنی یقین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے اسے یقین حاصل ہو جائے، کیسے اسے بات مکمل پتہ چل جائے اور وہ ظن و گمان کی حد سے باہر نکل آئے۔ تو یہ انسان کی کوشش کا معاملہ ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین کے جو نشانیاں ہیں اور جو بات وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بات اپنی جگہ کہ نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس سارے سسٹم کو انسان براہ راست مشاہدہ کرتا ہے، لیکن یہ جو نشانیاں ہیں ساری یہ کس طرف اس کو لے کر جاتی ہیں، کیا دلالت کرتی ہیں، کس چیز پر؟ ایک تو ایک کچھ بھی نہیں، خود بخود ہو گیا، ایک یہ کہ خود بخود نہیں ہوا بلکہ کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ تو اب دلائل ہوتے ہیں کدھر کتنے دلائل ہیں۔ جب آدمی سوچتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جب ایک معمولی سی چیز کسی کے بنائے بغیر نہیں بنتی، اتنا بڑا نظام عالم جو ہمارے سامنے، پھر یہ سارا انسانوں کا سلسلہ جو جاری ہے، غرض یہ کہ جب سوچتا غور کرتا ہے تو پھر اسے بے شمار نشانیاں ملتی ہیں اور اس کے لیے دلائل ملتے ہیں جو اسے یقین کی کیفیت تک لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور شب و روز کے اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ بات مکمل ہو رہی ہے، یعنی پہلے بات آئی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں
لآیات للمؤمنین، پھر فرمایا آیات لقوم یوقنون، اب آخر میں یہ بات آ گئی آیات لقوم یعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تو عقل کا استعمال یقین کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جن چیزوں کو اس آیت نے ہمارے سامنے رکھا گیا، شب و روز کا فرق، اختلاف، یہ بھی بار بار بات آتی ہے سامنے، بار بار ہی کہ مختلف اللیل والنہار، کیسے یہ شب و روز کا اختلاف ہے اور کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کیوں ہے، یہ نظام کیوں بنایا گیا کہ دن اور رات ہے، پھر ایک یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے کہ ایک سلسلہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ جاری ہے، پھر اسی طرح سے کبھی دن کا گھٹنا، کبھی رات کا گھٹنا، دن کا بڑھنا۔ تو یہ سارا جو نظام ہے اور کس طریقے سے یہ چل رہا ہے، تو اگر انسان سوچے غور کرے تو اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ انسانی مصلحتوں کو، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا نظام بنایا گیا، یہ انسانی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بنایا گیا، ورنہ اس میں جو عظیم حکمتیں اس سارے نظام سے وابستہ ہیں وہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ سورج اور زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے یہ رات و دن کا آنا کیسے ممکن ہوتا؟ کیا سورج کے بغیر یہ بات ممکن ہے کہ یہ رات آ جائے دن چلا جائے، یعنی معاملہ ہو جائے؟ تو یہ سارا نظام ہے جو سارا کا سارا چل رہا ہے، تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اور ساری سورج جس سے براہ راست معاملات ہیں، انہی کے معاملات کو دیکھیں تو ان کے یہ زبردست اقتدار ہے جس نے ان کو قابو میں رکھا اور اس کے مطابق سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے، اس کا حکیمانہ اقتدار ہے کہ جو اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے جاری و ساری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو عقل کو کہیں اور رکھ کر اور گویا کہیے کہ بس زن و گمان پر اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی کہ شب و روز کے اختلاف میں اور رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، تو یہ جو آسمان سے نازل فرمانے کی بات ہے بارش کی بات ہے یہ، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ تمام چیزوں کا سر رشتہ بارش کے ساتھ ہوئی ہے، کھیتیاں بارش کے ذریعے سے اگتی ہیں، یعنی سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، پانی کا سارا سلسلہ جو ہے، پانی اس کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے، یہ بارش کے ذریعے سے پانی حاصل ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور اس کے اندر بھی کتنا کیا اس کے بھی مضامین پیچھے گزر چکے، اور پھر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، مردہ زمین پھر اس کے لیے انسان کے لیے جو ہے پھر کس طریقے سے وہ سب چیزیں یعنی ساری معقولات جو اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کی گردش بھی کیا چیز ہے؟ ویسے تو بظاہر ہوا ہے، ایک کرہ ہے ہوا کا، اور جو کہ یہ مختلف بلندیوں پر جس طرح سے موجود ہے اور جس طرح سے سارا اس کے اندر، اس غلاف کے اندر ہم رہتے ہیں، ہوا کا ایک غلاف ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں ایک تو آج کی ہماری تحقیق ہمیں یہ بتا رہی ہے ہواؤں کی قسمیں کتنی، یعنی ہوا کے اندر کس کس قسم کی گیسز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، کون سی مفید ہیں، کس کا کیا کام ہے، کس کا کیا کام ہے، یہ سارے معاملات۔ پھر اسی طرح سے ہواؤں کا چلنا، یہ جو کہا نا ہواؤں کی گردش میں تصریف الریاح، یہ جو ہواؤں کی گردش ہے، اس ہواؤں کی گردش سے کیا کیا نظام تشکیل پاتے ہیں، کیا کیا کام ہوتے ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا اس کا، یعنی جب تک اس پر غور نہ کرے کہ کس طریقے سے سارا نظام چل رہا ہے، کبھی تیز ہوائیں ہیں، کبھی ہلکی ہوائیں ہیں، کبھی گرم ہیں، کبھی ٹھنڈی ہیں، کبھی کیسی ہیں، کوئی بادل کو بناتی ہے، کوئی اٹھاتی ہے، اٹھا کے اسے کسی مقام سے کسی مقام تک لے جاتی ہیں، کوئی بادلوں کو منتشر کر دیتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں، بادل آئے ہوا چل گئی بادل منتشر ہو گئے، اور کبھی بادلوں کو لے کر وہ اپنے اصل مقام تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہ سب ایسے ہی اندھا دھند نہیں چل رہی ہیں، یعنی ساری ہوائیں جو چاہے ہیں، ہر طرح کی ہوائیں اندھا دھند چل رہی ہیں، کبھی کچھ چل گئی کبھی کچھ چل گئی، ہر ایک اپنے مقصد کے تحت ہے جو چلانے والا ہے۔ تو یہ سارا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سردی سے، گرمی سے، یعنی سارے معاملات جو ہیں اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہی سارا کام چل رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، بتایا کہ دیکھو سوچو غور کرو، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ دل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جو اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، جس طریقے سے یہ حقائق کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے، بات کھول کھول کر بیان کر رہی ہے، دلائل دے رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اس کتاب کو پیش کرنے والا رسول جس طرح اس کی تشریح توضیح کر کے اس کو بیان کر رہا ہے، اور خود اس کا اپنا کردار، یہ سب چیزیں موجود ہیں،
انسان غور کرے تو جو اس پر ایمان نہیں لاتا پھر اس پر کس چیز پر ایمان لائے گا. تو اس اعتبار سے بات ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ حجت تمام ہو رہی ہے, بات کھول کے بیان کر دی گئی ہے. اگر انسان غور کرے, عقل سے کام لے, اپنے شک میں پڑا نہ رہے بلکہ یقین کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کا جائزہ لے, اور یہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں یا امکانات ہوتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے ان کا موازنہ کرے اور کر کے دیکھے, پھر اسے پتہ چلتا ہے کیا معاملہ صحیح ہے. تو حقائق اس کے اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اس کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اس کا چلانے والا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے, پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں, ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو, خوشخبری سنا دو. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ باتیں تو بیان ہو رہی ہیں, اب اس کو سماعت کرنے والے لوگ بھی دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ جو سنجیدگی سے بات کو سنتے, سمجھتے, اس پر ایمان لاتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا معاملہ ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا طرز عمل کیا ہے. پہلے اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا, بھائی تباہی کے لیے بات ساتھ میں رکھتے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ کس کے لیے, أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, پہلے اس کے لیے کہ کیسا جھوٹا اور بدعمال شخص ہے یہ. یعنی پہلے اس کا کردار سامنے, کون سے لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, کون سے اس کو رد کر رہے ہیں, یعنی یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کس قسم کے لوگ ہیں, کیا کردار ہے ان کا. اور پھر یہ بات بتا دی کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے, يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ, جب اس پر پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا, اب پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں, دلائل پر غور ہی نہیں کیا. آدمی دلائل پر غور کرتا ہے تو رد کرتا ہے, بتاتا ہے یہ بات ایسے صحیح نہیں ہے, یہ بات ایسے صحیح نہیں ہے, دلائل پر بات ہی کوئی نہیں ہے, بس انکار ہے. تو گویا اس نے سنا ہی نہیں. تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے, فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب باتیں بیان ہوتی ہیں تو جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ بہرحال سنتے ہیں, اور جو پہلے ہی انکار کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کا معاملہ دوسرا ہے. تو اس حالت میں جو لوگ عموماً مبتلا ہوتے ہیں کہ سننا نہیں چاہتے, اور اس کہ ان کے اندر 3 صفات کی بات ہو رہی کہ موجود ہوتی ہیں. نمبر 1 جس میں آیت بیان ہوئی, پہلی بات کیا ہوتی ہے, وہ جھوٹے ہوتے ہیں, ان کا کردار سامنے آئے گا. ایک جھوٹا اور سچا آدمی پتہ چلتا ہے نا, جھوٹا آدمی سچا آدمی ہے. سچا آدمی زیادہ دیر اس سے دور نہیں رہ سکتا, یعنی جب غور کرے گا, سوچے گا, سمجھے گا, آئے گا بالآخر, وقت لگے گا, ہو سکتا ہے یہ ہو, لیکن پہلی اس کی صفت کیا ہے, جھوٹے ہوتے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے, بد عمل ہوتے ہیں. ان کا عمل دیکھیں تو صالح لوگ نہیں ہیں. یعنی عام زندگی میں جو صالح انسان کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی گویا کہیے کہ ان کے اندر دخل نہیں دیتا معاملات کے اندر, ان کی امانتوں میں, ان پر ان کے حقوق پر دسترازی نہیں کرتا, اس کے ذریعے سے خیر اور صلاح کا معاملہ ہوتا ہے, شر نہیں پھیلاتا پھرتا ہے, فساد برپا نہیں کرتا ہے, یعنی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو کیا ہے, بد عمل ہوتا ہے. دوسری چیز کیا ہے, اس کے طرز عمل کو دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کس قسم کا آدمی ہے, بد عمل ہے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا, تکبر. اس میں اس آیت میں جو بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے بات کی, پہلی بات کیا بتائی کہ اس میں افاق نصیب, گناہ گار بھی اور جھوٹا بھی. پھر ثم یصر مستکبرا, تکبر کے ساتھ چل دیتا ہے ادھر. تو یہ 3 چیز. گھمنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کے اندر گھمنڈ کیا چیز ہوتی ہے اس معاملے میں, ہمیں کون بتائے گا, ہم خود سب کچھ جانتے ہیں. یعنی جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ عقل کل ہے, مجھے سب پتہ ہے, آپ ہمیں کیا بتائیں گے صاحب, ہمیں تو پہلے سب کچھ, ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے. تو یہ ایک تکبر ہے, گھمنڈ ہے یہ. ورنہ جب آدمی واقعتاً علم کی منازل طے کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں. یہ معاملات جب اس کے سامنے آتے ہیں تو غرض یہ کہ وہ لوگ غور و فکر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ, ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یعنی وہ آیات کا مذاق بناتا ہے. من آیاتنا شیئا اتخذوها هزوا,
تو یہ بات کہ جب کوئی بات ہاں پہلے بھی ہوئی تھی ایسے کہا تھا، یعنی گویا کہیے کہ سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ ذلت کا عذاب. من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے ان کے لیے. یہ جو بات اس میں بتائی گئی ہے من ورائہم جہنم، ورا یعنی جو کچھ آگے یا پیچھے دونوں طرف جو اوجل ہو، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو، تو یہ آگے گویا یا تو جہنم ان کے پیچھے آ رہی ہے یا جہنم کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں، آگے جہنم ہے جہاں جا رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے من ورائہم کے جہنم، آگے یا پیچھے جو ان کے ہے ورائے جہنم نظر نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. اور پھر دوسری طرف بات یہ بتا دی کہ جو کچھ کمایا، جو عمل کیا، جو نتیجے، جو کچھ یہاں پہ دنیا میں تیر مارا، سب بیکار ہو جائے گا. آخرت کے حوالے سے کام ہی نہیں کیا تو آخرت میں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا. اور جنہیں اپنا ولی بنا بیٹھے تھے، جن کے بارے میں بھروسہ تھا، جن کے بارے میں تصور تھا شاید کام آئیں گے، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو معاملہ کہ چاہے وہ جس طرح کے بھی ہوں، چاہے وہ کوئی انہوں نے کسی نے دیوتا بنا رکھے ہوں، کسی نے کسی اور کی پرستش کر رہا ہو، کوئی زندہ مردہ کسی اور کے بارے میں تصور رکھتا ہو، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، یہ ہمارا کام بنا دیں گے. تو سب کا معاملہ کیا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، چاہے آج کی دنیا کے لیڈر حکام دیگر ہوں یا پیر اور ایسے دیگر لوگ ہوں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہو کہ ہم کچھ بھی کریں یہ بیان میں بچا لیں گے. یہ تصور، تو یہ تصور جو ہے غلط ہے، باطل ہے. یعنی آدمی اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، یعنی اسے کام کرنا ہی پڑے گا. اور جو سچے مخلص رہنما ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اور ان کی کامیابی ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. وہ انہیں کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے کہ تم بس ہمارے بھروسے پر جو دل میں آئے کیے جاؤ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچے گا. تو کوئی صحیح درست فرد جو ہے وہ اس طرح کی بات کسی اپنے متبعین سے یہ بات نہیں کرے گا. تو وہ تو یہ بتائے گا کہ نہیں تمہیں کام کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، جب تک کام نہیں کرے گا، جب تک اپنا فق رہن نہیں کرا سکے گا، یعنی جہنم سے آزادی حاصل کر کے جنت میں نہیں جا سکے گا. فرمایا ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. یہ قرآن ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا. تو قرآن کے بارے میں بات آ گئی. کیا ہے یہ؟ ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے. اور ہدایت کس کی طرف سے دی جاتی ہے؟ جو ہادی ہوتا ہے، جس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ اس کا مجاز ہے، اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ہدایت پر عمل پیرا ہو. آگے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو، اور شکر گزار. یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پانا اور پانے کے بعد ان نعمتوں کی قدر نہ کرنا، ان نعمتوں یا منعم کو نہ پہچاننا کہ نعمتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں. لگے ہوئے استعمال میں، دبا کے استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سب برت رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں. کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کدھر سے ہے، یہ سب احساس ہی نہیں، کبھی سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو اپنے منعم کو پہچانو. اللہ تعالیٰ جس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، یہ جسم و جان، یہ ساری صلاحیتیں، یہ سب چیزیں، اور پھر یہ برتنے کے لیے بے شمار چیزیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر، یہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر مسخر کر دیے. مسخر کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ انسان کے فائدے کے لیے جو ہے سارا کام انجام دے رہے ہیں. یعنی انسان ان کے اندر اپنے فائدے کے چیزیں تلاش کرتا ہے، انسان پر سفر کرتا ہے. بار برداری کا کتنا بڑا کام سمندروں کے ذریعے سے یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کٹ کے رہ جاتے. یہ معاملات اس طرح آسان نہیں ہوتے، اتنے آج آسان ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں سفر لتجری الفلک فی بامرہ، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، یعنی جو اللہ نے حکم ودیت کر دیا ان کے اوپر، ان چیزوں پر کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کے کام آتی ہیں. تو یہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے.
اور پھر وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. تو فضل کیا ہے؟ فضل کے اندر یعنی آدمی رزق کی تلاش میں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں، ہر چیز اللہ کا فضل ہے. اس جو انسان کے فائدے کی بات ہوئی ہے، میں یہاں سے وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے ذریعہ میسر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. یعنی آدمی کے لیے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا مشکل ہو جاتا، یہ جو اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اس اعتبار سے. اور پھر رزق کا جتنی فراوانی ہے اس کے ذریعے سمندروں سے جو کچھ نکلتا ہے، پھر بار برداری، سب چیزیں، تو سب فضل ہے اللہ کا. لیکن لعلکم تشکرون، شکر گزار بنو. تو اللہ کی نعمتوں کو پاؤ، ان کا استحصال کرو، اللہ اپنے منعم کو پہچانو، اور پھر یہ بات بھی جانو کہ یہ نعمتیں تمہیں کس مقصد کے لیے دی گئی ہیں، اس مقصد کو فراموش نہ کرو. یعنی تمہارے لیے سہولتیں، آسانیاں بہم پہنچائی گئی ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم وہ ذمہ داری ادا کر سکو جس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ان ہدایات پر خود بھی عمل کیا جائے، اور اسی میں یہ ہدایت بھی موجود ہے، اس ہدایت میں کہ اس ہدایت کو دنیا تک پہنچایا بھی جائے، اس ہدایت پر سارا نظام عالم قائم بھی کیا جائے. یعنی سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں نا، یہ ساری سہولتیں دی ہیں، آسانیاں دی ہیں، سب چیزیں سب کر رہے ہیں. لیکن اس کا جو کام ہے، جو میں سپرد کیا ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کی طرف آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ تو سب یعنی جتنے بینیفٹس ہیں حاصل کر رہے ہیں، جتنے الاؤنسز ہیں سب لے رہے ہیں، لیکن نوکری کرنے کی تیاری نہیں ہے. تو عجیب بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کی اس نے، اللہ کی منعم ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے اور کام بھی بتایا تمہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں انسان کو کیسے بھیجا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ آدم کو ہم نے خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، دنیا میں اس کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئے ان کی پیروی کرنی ہے. یہ بات ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اسی کا نام شکر ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، پہچانے، جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ابھی 3 باتیں تو ہو گئی تھی، چوتھی آ گئی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے، اپنے پاس سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں، اب یہاں تو بات یہ آ گئی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں. تو مسخر کا مطلب پہلی بھی بات ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، تابع نہیں کی گئی ہیں. مسخر ان معنوں میں کر دی گئی کہ انسان کے فائدے کے لیے روب عمل ہیں، کام جو کچھ کر رہی ہیں انسان کے فائدے کے لیے. اگر انسان کو ان پر گویا کہ یہ تسلط بھی عطا کر دیا جاتا ہے، یہ انسان کے تابع بھی کر دی جاتی، تو انسان ان کا بھی سارا نظام بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. انسان جو ہے اس کی جو کیفیت ہے اس اعتبار سے، اور انسان اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ نے اسے انسانوں کے تابع نہیں کیا، انسانوں کے لیے کام پر لگا دیا، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا کہ یہ انسانیت کے لیے اپنا جو ہے فائدے اس کو پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کہا سب کچھ اپنے پاس سے، یہ اللہ نے اپنی طرف سے یہ کام کیا ہے. تو یہ اپنے پاس سے مطلب کیا ہے؟ ویسے تو دنیا میں آدمی دیکھتا ہے بادشاہ انعامات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، خلعتیں نوازتے ہیں، لیکن کہاں سے آتا ہے؟ سب لوگوں سے وصول کر کے چند لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ پیکج دیا، وہ پیکج دیا، یہ دے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اپنے پاس سے کر رہے ہیں کیا؟ سب سمیٹ کے کچھ دے رہے ہیں یہ کام. اور اللہ کسی سے لیے بغیر دے رہا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کرتا ہے. اور پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک، سب اللہ نے خود اپنے پاس سے یہ کام کیے. اللہ نے یعنی انسان نے اس سمندر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ ان ہواؤں کے سسٹم پہ کوئی انسان کی کارکردگی ہے اس معاملے میں؟ میں ہم نے بڑی تحقیق کی، بڑی کوشش کی، بڑی ٹیکنالوجی، پھر کہیں ہم جا کے اس قابل ہوئے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو سارا نظام تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو عقل دیے، اس سے استعمال کرتا ہے کہ پھر فائدہ اٹھانے کے لیے اتنی چیزیں بنا لیتا ہے. ورنہ ان چیزوں کو قابو میں کرنا، ہواؤں کو اور سمندروں کو اس طرح چلانا، یہ سب اللہ کے کام ہے. اللہ نے یہ سارا کام کیا. تو کیا کہا؟ ان فی ذالک، بے شک ان کے اندر لآیات، نشانیاں کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو تفکر، فکر، غور کرنے والے ہیں، سوچنے سمجھنے والے. عقل سے کون کام لیتا ہے؟ جو
اور فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو عقل کیا کرے گی بیچاری. تو اس معاملے میں کہا کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تو پہلی بات اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے، قل آپ کہہ دیجیے للذین آمنوا، کن سے؟ اہل ایمان سے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ ان لوگوں کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں. کن لوگوں کی؟ لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کی طرف سے ایام اللہ، یعنی اس کا ترجمہ ہم نے کیا برے دن کہ آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے. یہ جو بات اس کے اندر ایام اللہ کی بات آتی ہے تو ایام اللہ کیا ہے؟ یعنی وہ یادگار دن. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ یادگار دن جن میں اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے، پیش آئے. یعنی ایام العرب کا جو لفظ آتا ہے تو اس اعتبار سے کہ تاریخ عرب کے اہم واقعات ایام العرب ہیں وہ اس طرح سے. تو یہاں ایام اللہ سے مراد کسی قوم کے وہ برے دن ہیں جب اللہ کا غضب اس پر ٹوٹ پڑا. یعنی یہ ایام اللہ جو ہیں تو اس کا کوئی انہوں نے سبق ہی نہیں سیکھا، اور اس سے کیا کبھی ہم پر بھی یہ دن آ سکتے ہیں، کبھی ہم پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کی بات کہی کہ برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ درگزر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اہل ایمان اگر ان کے معاملات پر درگزر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی حرکتوں پر ان کو سزا دے گا، یعنی ان کی کمائی کا بدلہ ان کو دے گا. اس کے دو معنی اس کے اندر سے نکلتے ہیں، یعنی فصیح جب اس پر بات کرتے ہیں. ایک تو بات یہ کہ اہل ایمان اس ظالم گروہ کی زیادتیوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ ان کو، یعنی کس کو؟ اہل ایمان کو اپنی طرف سے ان کے صبر و حلم اور ان کی شرافت کی جزا دے، اور جو اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس کا اجر انہیں دے. یعنی اللہ درگزر سے کام لے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا کام؟ ایسا نہیں ہے. جو درگزر سے کام لے کر اپنے راستے پر چلتا رہتا، اپنے راستے کو کھوٹا نہیں کرنا چاہتا، اپنا وقت جو ہے ان باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی میں لگا رہتا ہے، ظاہر تکلیف برداشت کر رہا ہے نا. اللہ کے کام کس کا؟ اللہ کے نے جو اس کام پہ لگا دیا، تو اس اعتبار سے پھر اللہ اس کا اجر دے گا اسے. جس طرح کہا ہے کہ ایسے مختلف مقامات پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر جو برائی کرے تو اتنے بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. خیر الصابرین، صبر کرنے والوں کے بہتر ہے. تو اجر کا کیا اچھا ہے؟ اللہ اس کا بہترین اجر دے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، وہاں بھی ہوگا. تو ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب کیا ہے کہ اگر اہل ایمان اس گروہ کی زیادتیوں پر خود الجھیں گے نہیں، ان سے درگزر سے کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خود پھر ان کی زیادتیوں کا بدلہ ان سے لے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ کھلے چھوڑ دیے گئے، اللہ کے قانون کی زد میں تو آئیں گے. اللہ تو پھر ان کا جو ان کے اعمال اس کا بدلہ ان کو دے گا. تو یہ بات کہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ معاملہ اس حوالے سے ہے کہ ذاتی معاملات کے اعتبار سے، یعنی اہل ایمان انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود ان لوگوں کی زیادتیوں کا جواب دینے سے پرہیز کریں جنہیں اللہ سے بے خوفی نے اخلاق و آدمیت کی حدیں توڑنے پر آمادہ کر دیا، جری کر دیا، بعد لوگ اس پر بڑھے اور کر گزرتے ہیں. تو یہ بات اس اعتبار سے. لیکن جہاں بھی معاملہ اس طرح کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ہوگا، کسی عالم قوت کو جو ہے سزا دینے کا معاملہ ہوگا، تو اس کے لیے پھر وہ طریقہ اسی طریقے سے اختیار کیا جائے گا، معاملہ ہوگا. تو عفو و درگزر کا حکم جو ہے وہ عام حالات کے لیے ہے جن میں اہل ایمان کو اللہ سے بے خوف لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا سابقہ پیش آئے اور وہ انہیں اپنی زبان و قلم اور اپنے برتاؤ سے طرح طرح کی اذیتیں دیں. اس حکم کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام بلند سے اتر کر نیچے اتر کر ان پست اخلاق لوگوں سے الجھنے اور جھگڑنے اور ان کی ہر بےہودگی کا جواب دینے سے پرہیز کریں، گریز کریں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. جب تک شرافت اور معقولیت کے ساتھ کسی الزام یا اعتراض کا جواب دینا ہو یا کسی زیادتی کی مدافعت کرنا ممکن ہو، اس سے پرہیز نہ کیا جائے، مگر جہاں ان حدود سے
پامال ہوتی ہے، گزر آگے بڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہاں چپ ساتھ لی جائے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ خود نمٹ لے گا، اللہ خود دیکھ لے گا، اللہ کہیں چلا نہیں گیا ہے. تو یہ بات یہاں پر جو ہے کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اس سے جو ہے بعض لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے آیت جنگ کی اجازت آ جانے کے بعد، تو جنگ کا اس سے تعلق نہیں ہے. جنگ کے معاملات تو الگ ہیں اور وہ معاملات کسی اور اعتبار سے ہیں. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے. مفسرین کا اکثریت کا کہنا اسی اعتبار سے ہے کہ یہ عام معاملات اور عام حالات کے اعتبار سے ہے. اس کا معاملہ یہ اجتماعی معاملات کے اعتبار سے نہیں ہے کہ جب دعوت کا میدان ہے اس میدان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنا، ایثار کرنا، قربانی دینے کا عمل جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. تو یہ بات اللہ نے فرمائی اس میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. جانا تو سب کو اپنے ربی کی طرف ہے. یہ بات بھی بار بار آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی کچھ کرو گے فائدہ تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے. اچھا کام کرو گے کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات نہیں ہے، تو دعوت دینے والے کو تو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ پہنچے گا ہی، لیکن جو لوگ خود عمل کریں گے ظاہر اپنے لیے فائدہ، اپنا راستہ آسان کریں گے، اپنی جنت کا راستہ سیدھا کریں گے. اور جو انکار کر دیں گے ان کا اجر اپنی جگہ مسلم دعوت دینے والوں کا، یا اپنا نقصان کریں گے، کسی کا بھی نقصان نہیں کریں گے. تو یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے. ثم الی ربکم ترجعون، جانا سب کو اپنے رب کی طرف ہے، یعنی وہاں یہ سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی. یہ کوئی بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے، اس پر بات پہلے بھی ہو چکی، سورۃ دخان میں بھی مضمون آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا جب یعنی ذمہ داری ان کے حوالے کی ہے، اس دین کے حامل وہ بن کر کھڑے ہوئے، دنیا کے سامنے شہادت حق کا فریضہ ان کے حوالے کیا گیا. اس وقت کی امت مسلمہ وہ قرار پائے تھے، تو ان کا معاملہ اس اعتبار سے تھا. اور اب جب کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اب اس عزت کے توقیر کے مستحق نہ رہے، اور اب یہ اس طرح منتقل ہو گئی. اب امت مسلمہ یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں قائم ہوئی ہے. تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. پھر اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی، فضیلت دی، بتایا. پھر وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں. یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں، اختلاف کیسے پیدا ہو جاتا ہے، وجہ کیا علم نہیں ہے؟ قرآن تو موجود ہے، سنت ہی موجود، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں چیزیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے جو یہ کام کیا، جو ان کے درمیان اختلاف ہوئے، وجہ کیا تھی؟ ایک دوسرے کے خلاف زیادتی کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، کچھ اپنا جھنڈا بلند کرنا، کچھ زدم زدہ حصہ کے اندر تعصب. یہ سارے معاملات تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. فرمایا ثم جعلناك على شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اس کے بعد اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اب یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات شاد فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہو رہی ہے. ثم جعلناك على شریعۃ من الامر. اب اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ، شریعت کیا ہے؟ جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہمیں دے دیا. تو اس اعتبار سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تو اس کے بارے میں کل بنی اسرائیل کو سب کچھ دیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو جو ہے علم پانے کے باوجود اپنے نفسانی اغراض کی بنیاد پر دین میں ایسے اختلافات پیدا کیے، ایسی گروہ بندیاں کر ڈالی کہ جس سے وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی خدمت انجام دیں، جن کے اپنے اندر اختلاف اتنے پیدا ہو گئے. اب اسی دین کی صاف شاہراہ پر تمہیں کھڑا کیا گیا ہے تاکہ تم وہ خدمت انجام دو جسے بنی اسرائیل چھوڑ چکے ہیں اور اب ادا کرنے کے اہل بھی نہیں رہے. تو اس اعتبار سے جب تک انسان قرآن و سنت پر پوری طرح سے عامل رہے گا تبھی اس کی طرف دعوت دے گا. دعوت کس کی طرف ہے؟
دعوت تو اللہ کی طرف ہے، اللہ کی کتاب کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے، ذات کی طرف نہیں ہے، اپنے مکتب اور مسلک کی طرف نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، سنت کی طرف ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اگر کہیں کوئی کسی قسم کے کہیے کہ مختلف طریقے ہیں تو بات کیے، وہ تو معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ معاملہ تو اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کے بندگی کے مقابلے میں جو لوگ اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں ان کا رد کرنا۔ یعنی بنیادی بات آج بھی اگر آپ دیکھیں تو معاملہ، بعض لوگ آج بھی کہتے ہیں بھائی آپ کون سے اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو اسلام تو ایک ہی ہے، اسلام تو ایک ہی ہے، دعوت ایک ہی ہے۔ یعنی اگر ایک تو مسلمانوں کا معاملہ ہے، جو مسلمان ہیں انہیں حکم ملتا ہے کام کرنے کا کہ کام کرنے، یہ سارے احکامات ہیں، ورنہ دنیا کو جو دعوت دی جاتی ہے، غیر مسلم کو جو دعوت دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی کے دانی، اللہ کو واحد الہ تسلیم کرنا، پہلے اللہ کو معبود تسلیم کرنا، یعنی اللہ کی جو تمام صفات ہیں اس کے اعتبار سے اس پر ایمان لانا، اس کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو کتاب ہدایت نامہ آیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی بات ہوتی ہے۔ پھر باقی چیزیں تو اس کے بعد آتی ہیں، ان کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ بات بتا دی گئی کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بتا دیا کہ اب تمہارا کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹ اب تمہیں فتبعھا، اب تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ اس کی اتباع کرنی ہے، اس شریعت کی اتباع کرنی ہے، اس شرع کی اتباع کرنی ہے، وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملی ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اس پر اس کی پیروی کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، اور خواہشات نفس کے پیچھے نہیں جانا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ یعنی وہ کیا رہا ہے؟ ہر آدمی اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی، اسی کا معاملہ چل رہا ہے یہ۔ یعنی شریعت پر جو عمل پیرا ہونا، اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر شریعت کو بالادست کرنا، اس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ اس شریعت کی جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی، فاتبعھا، اس کی اتباع کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ وہ آدمی خود بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہ علم کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی سب علم نہیں رکھتے ہیں، کوئی سب علم، یعنی صرف یہ نہیں کہ کرسی بنانا کوئی علم ہے صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فن ہے، آدمی سیکھ لیتا ہے۔ زندگی گزارنے کے حوالے سے اعتبار سے جو ہدایات ہیں، یہ صرف اور صرف کون دے سکتا ہے؟ جو خالق ہے، وہ انسان، وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کائنات ہم نے بنائی ہے، ہم بتائیں گے کیا ہے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے، اس انسان کو ہم نے تخلیق کیا ہے، ہم بتائیں گے اس انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی۔ کسی کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو جہالت کی بات ہے یہ، کہاں سے کیا سورس ہے اس کے پاس پتہ چلے۔ یعنی صرف اپنے مشاہدات پر تو علم کا تعین نہیں کیا جا سکتا، انسانوں کی ساری سائنس جو معاملات ہیں اس اعتبار سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، یہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں، یہ اپنے تصورات ہیں، یہ جو کچھ ہے جنہیں نظریات کا نام دیا جاتا ہے۔ نظریہ تو مستحکم ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے، آج یہ نظریہ کل دوسرا نظریہ۔ جو نظریات آتے ہیں، اسلامک نظریہ ہے، آج تک نہیں بدلا، 1400 برس گزر چکے، بلکہ اس سے پہلے سے آپ چلے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے چلا ہے تو یہاں تک چلا آیا ہے، اور اسی طرح سے مستحکم ہے، اسی طرح سے قائم ہے، اور اس کی ایک بات بھی رد نہیں کی جا سکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ہمیں دی ہے جس کی پیروی ہمیں کرنی ہے، اور دوسرے سب کے سب جو یہ جہالت کی بنیاد پر انسانوں کے لیے طریقہ زندگی تفویض کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوتا چلا جا رہا ہے، صورتحال تو کچھ اور ہے ہمارے سامنے، تو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے، متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یعنی اگر تم دنیا پرستی کے چکر میں، تمہارا ظاہر ہے کہ جب آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے تعلق قائم نہیں رہتا، تو کیوں نہیں رہتا؟ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں اس طرح جانتا ہی نہیں، ورنہ اللہ کا دامن کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ کو سے واقف ہے وہ دوسروں کی حقیقت پہچانتا ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں بھائی ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اللہ تو راضی، اللہ کا کیا ہے، اللہ تو راضی ہو ہی جائے گا، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا، ابھی تو ان کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے،
تو جو لوگ اس خیال خام میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لوگ اس طریقے سے وہ کہیے غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کہ بھائی انہیں ناراض کرنا یہ اون نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ انہیں ناراض کریں، ان کے کہے پر عمل کرنا، قانون سازی بھی کریں گے، ساری باتیں مانیں گے، سب کچھ کریں گے، صحیح غلط کی کوئی بات نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بھائی کیا کہا جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہوں گے، ظاہر ہے ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اختیار ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے دین کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، یعنی یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، دنیا جیسے تیسے اچھی بری جیسی بھی ہے گزر جائے گی، یعنی جن حالات کے اندر بھی ہم جیے چاہے انفرادی چاہے اجتماعی گزر جائے گی، لیکن بالآخر کل اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونا ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام جو انفرادی حیثیت میں وہ بھی اور جو اجتماعی حیثیت میں لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار تھے اور انہوں نے جو ہے کسی اور نہج پر نظام چلا دیا، کل اللہ کے سے انہیں کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ اور پھر وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، کہاں پر؟ دنیا میں، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس نظام کو چلاتے ہیں، ظلم کے نظام کو چلاتے ہیں، ساتھی ہیں۔ وہاں پر تو ظالم لوگ ایک دوسرے سے الزام دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھ رہے ہوں گے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا، وہ کہیں گے یہ تو خود اپنی مرضی سے آئے اس طرف، یعنی ظالم لوگ وہاں تو یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں ساتھی کیسے ہوں گے؟ ایک ہی جگہ جائیں گے، جہنم، وہاں اس طرح ساتھی بن جائیں گے، لیکن اصلاً ایک دوسرے کے برخلاف جو مخالف بنے ہوئے ہوں گے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہا ہے، ایک دوسرے کے ہمدرد دمساز بنے ہوئے ہیں۔ اور واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سب تو اکٹھے ہو گئے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، تو متقی اللہ کو پہچانتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو یقیناً پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا اللہ ہے، اسے کوئی نہ شکست دے سکتا ہے نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، بہت اچھی طرح سن لو کہ اللہ کا لشکر غالب ہونے والا ہے، بالآخر وقت آئے گا، کام اپنا کرتے چلے جاؤ، اللہ کا طریقہ اور سسٹم اس کے نظام کے ساتھ کام کرو۔ تو کہا کہ واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے۔ ھذا بصائر للناس، سارے لوگوں کے لیے بصیرت کی روشنی ہے، سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائے، جو یقین لائے۔ دیکھیے ابھی بات پیچھے تھی نا، ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون، اس کے لیے جو یقین رکھنے والے ان کی نشانیاں اس کے اندر، تو اللہ نے اب اسی بات کو اس طرح ہمارے سامنے رکھا۔ ھذا کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے نا، سارے انسانوں کے لیے، تو کیا کہا؟ بصائر للناس۔ اب اللہ نے اس کا یہ پیرایا ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حقیقتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام ہے چیزوں کی اصل حیثیت کو، حقیقت کو سامنے لے کر آنا۔ علم کو کیوں روشنی کہتے ہیں؟ علم بھی روشنی ہے، کیوں ہے؟ وہ ہمیں ماہیت بتاتی ہے، چیزوں کی حقیقت بتاتی ہے۔ آدمی علم کی بنیاد پر چیزوں کا صحیح تجزیہ کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، علم روشنی ہے۔ جیسے یہ روشنی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے، دوست اور دشمن کی تمیز انسان کرتا ہے، مفید اور مضر چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، کیا چیز مفید ہے کیا مضر ہے، یعنی انسان روشنی کے اندر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ روشنی نہیں ہے تو پھر اندھیرے کے اندر آدمی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا۔ اگر اندھیرا ہو تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا تو انسان اپنے مفاد اور اپنے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتا، دوست دشمن کی تمیز نہیں کر سکتا، مفید اور مضر کو پہچان نہیں سکتا اندھیرے کے اندر۔ اندھیرا خوب اندھیرا ہو، آدمی کا ہاتھ پڑے اور رسی ہو تو رسی کو سانپ سمجھ کے ڈر جائے اور سانپ کو رسی سمجھ کے پکڑ لے، دونوں چیزیں ممکن ہیں، یعنی اس لیے کہ نظر تو کچھ آ نہیں رہا ہے، اندھیرے میں کیا ہے تو نقصان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ تمہارے دشمن ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، وہ بھی کوئی اور نہیں، اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا، بندے ہیں لیکن باقی بندے، شیطان کیا ہے؟ شیطان کچھ اور ہے، کہیں سے آ گیا، اللہ ہی نے اسے بھی پیدا کیا ہے، جن ہے لیکن اللہ تعالیٰ پیدا تو اللہ ہی نہیں کیا، اللہ ہی کا بندہ ہے، باغی بندہ ہے، سرکش بندہ ہے، متکبر ہے، یہ سب چیزیں، اور بتا دیا اللہ نے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب ہم کہہ نہیں صاحب یہ تمہارا دشمن نہیں، آپ کو کیا پتا، تو کیسی حماقت کا معاملہ ہے،
یہ ہماری جہالت کا معاملہ ہے. اس علم کا جو اللہ کے پاس ہے اللہ نے بتا دیا تمہارا دشمن ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو تمہارے دین کے دشمن, اللہ کے دشمن تمہارے بھی دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے لوگوں جو ایمان, سورہ ممتحنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اور اللہ کے اور تمہارے دشمن انہیں اپنا دوست مت بناؤ. یعنی صرف اللہ کے دشمن نہیں, اللہ چونکہ آپ اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں, چونکہ آپ اللہ کے دین پر اصرار کرتے ہیں, چونکہ آپ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں, ذمہ داری ہے. اب یہ تو الگ بات ہے کہ ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو دوستی نبھتی ہے, اور جب کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا, پھر کام نہیں چلے گا, پھر نہیں چلے گی بات. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ. تو جب ملت پہ چلے گئے تو راضی ہو گئے. راضی ہونے کا ایک ہی طریقہ, ایک ہی صورت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہے. تو سوچو غور کرو, اگر ایسا معاملہ بن رہا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ہاتھ سے دین چلا گیا ہو, معاملات خراب ہو گئے ہو, کہیں اور جا کر جو ہے سمجھوتے کیے جا رہے ہوں. تو اس معاملے میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ھذا بصائر للناس, یہ تو سارے انسانوں کی بات ہے. ہم تو اہل ایمان کی بات ہم نے اس مقام پر کی. تو انسانوں, سارے انسانوں کے لیے کیا مضر ہے کیا مفید ہے, انسان خود اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پاتا. اسی لیے آج کی انسانیت, یعنی ساری انسانیت, مسلمانوں کی بات تو چھوڑ دیجئے, یہ تو جانتے بوجھتے اپنے راستے پر نہیں چل رہے تو نقصان ہے کا, اور باقی ساری انسانیت جو واقعی بھی نہیں ہے اس سارے نظام سے, تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آج جس بدامنی میں, جس مشکل میں, جس پریشانی میں, جس گویا کہ صورتحال کا شکار ہے, جو نفس نفسی کا عالم ہے, جو گویا کہیے کہ زندگی ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے. چند دن کی زندگی کا معاملہ بھی اس طرح سے آتا ہے سامنے کہ بس کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگوں پر بوجھ ہے, کچھ کا معاملہ کس اعتبار سے امن, سکون, دلوں کا چین, یہ سب چیزیں گویا کہیے کہ انقا ہو کے رہ گئی ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں چل رہا ہے, مفید اور مضر کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اور مضر کے ظاہر ہے کوئی چیز ہے تھوڑے چند دن مزہ دے کے آخر میں مصیبت بن جاتی ہے, تو آدمی گریز کرتا ہے نا, اسے پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے, لہذا 4 دن کی چاندنی کے چکر میں یہ اندھیری رات مول نہ لی جائے. پتہ چل جائے آدمی کو یہ جو تھوڑے سے مزے اور عیاشی اور ظلم, نتیجہ کیا نکلے گا, تو بالآخر دنیا میں مصیبت بن جاتی ہے. تو کیا کہا, ھذا بصائر للناس, سارے انسانیت کے لیے یہ روشنی ہے. اس روشنی کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. وہدا ورحمہ, ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے, لقوم یوقنون, لقوم جو لوگ یقین رکھیں گے, لائیں گے, پھر ان کے لیے ظاہر ہے پہلے تو بتانا ہے, سمجھنا ہے, جو مان لے گا, یقین رکھے گا تو اس کے لیے ہدایت ہے. پھر یہ اور اس ہدایت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہی رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے آدمی جو ہے پھر کہیں بہرمند ہو جائے گا, مستفیض ہوگا, اللہ کی رحمت اس پر سایہ کرے گی جب اس پر عمل پیرا ہو جائے. خدا ہی ہدایت ہے, تو ظاہر ہے جو یقین رکھے گا وہ ہدایت پر عمل کرے گا. یقین بھی رکھے اور عمل بھی نہ کرے تو یہ کیسا یقین ہے, یہ کیسا یقین ہے. یقین کا نام اعتماد بھی ہے. جس چیز پر اعتماد ہوتا ہے اس پر آدمی پوری طرح سے ڈٹ جاتا ہے. اعتماد ہے اس پر, اسی میں فائدہ ہے, آدمی کبھی اس کا راستے کو نہیں چھوڑے گا. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے اس میں غور و فکر کی بہت سی باتیں ہیں کہ ہم اپنا معاملہ دیکھیں, ہم کہاں کھڑے, جو غلطی ہو رہی ہے, کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, انہیں درست کریں, کوتاہیوں کو درست کریں, خامیوں کو دور کریں, اور جو کہیے کہ معصیت کی طرف چلے گئے تو معصیت سے اطاعت کی طرف آ جائیں. جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اسی پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کی ہدایت دی ہے اور کہہ دیا کسی اور کی ہدایت پر عمل پیرا نہ ہو سوائے اس کے کہ جو شریعت اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.